بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے غسل کرنے کا طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غسل میں آپ حضرات سب سے پہلے یہ جان لے کہ 3 چیزیں فرض ہیں جن کے بغیر غسل ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ 3 چیزیں ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن کے اوپر اس طرح پانی بہانا کہ ذرہ برابر بھی، بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا نرم ہڈی تک۔ اگر آپ کو شک ہو کہ پانی نہیں پہنچا تو آپ اپنے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو پانی سے تر کرے، اس کے بعد ناک کے ایک سوراخ کے اندر ڈال کر اندر پہنچائے، پھر پانی سے تر کرے اور پھر ناک کے دوسرے سوراخ کے اندر اس کو پہنچا دے۔ تو اس طریقے سے جو آپ کا شک ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا فرض، پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ غسل کے فرض ہوئے۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کرنے کا جو طریقہ ثابت ہے فتاوی عالمگیری کے اندر، وہ اس طرح لکھا ہے کہ انسان سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ اور یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا صرف غسل ہی کے اندر نہیں، بلکہ انسان سوتا ہے، دن میں سوئے وہ رات میں سوئے، سو کر اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اسے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ اور وجہ اس کی اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں، اَیْنَ بَاتَتْ یَدُهُ، کہ معلوم نہیں اس کے دونوں ہاتھوں نے رات کہاں کہاں گزاری، کہاں کہاں وہ دونوں ہاتھ پہنچے، کن کن چیزوں کو دونوں ہاتھوں نے چھوا۔ اس لیے انسان دن میں سوئے یا رات میں سوئے، جب بھی سو کر اٹھے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ اسی طرح غسل کے اندر بھی سب سے پہلا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر غسل کی نیت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے۔ اس کے بعد اگر آپ کو پیشاب کرنا ہے یا بڑا استنجا کرنا ہے، اس سے فارغ ہو جائے۔ ان دونوں کی حاجت آپ کو نہیں ہے تو تب بھی اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، اس پر ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اسی طرح بدن کے اوپر اگر کہیں ناپاکی لگی اس کو دھو ڈالے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ کو مکمل وضو بنانا ہے، جیسے آپ نماز کے لیے وضو بناتے ہیں۔ تو یہ 3 کام ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو دھویا، بڑا استنجا چھوٹا استنجا اس سے فارغ ہوئے، اس کی حاجت نہیں، پھر بھی آپ کو شرمگاہ دھونی ہے، ناپاکی لگی یا نہ لگی۔ پھر مکمل وضو بنانا ہے۔ اس کے بعد جب یہ 3 کام مکمل ہو جائے، اب نہانے کا نمبر آتا ہے بدن کے اوپر پانی بہانے کا۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے دائیں کندھے پر، سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ اپنے بائیں کندھے پر پانی ڈالیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ اس کے بعد پورے بدن کے اوپر
پانی آپ کو پہنچانا ہے، 3 مرتبہ پانی ڈال کر نہا لینا ہے۔ یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ ہوا۔ اور غسل کرنے میں چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جب آپ غسل کریں تو قبلے کی طرف نہ تو آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح نہ آپ کی پیٹھ ہونی چاہیے۔ تو قبلے کی طرف نہ چہرہ ہو اور نہ ہی آپ کی پیٹھ ہو۔ دوسرا جس کا آپ کو خیال کرنا ہے، دوسری چیز وہ ہے ضرورت سے زائد پانی نہ بہانا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر آپ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو تب بھی آپ کو فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ قیامت کے دن اس فضول خرچی کا اور زائد پانی جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کا حساب اللہ کو دینا ہوگا۔ تو غسل کے اندر پانی بہانے کی اور غسل میں جتنی پانی کی ضرورت پڑے اتنا ہی پانی استعمال کرے، زائد استعمال نہ کرے۔ تیسری چیز، اگر غسل خانے میں خدا نخواستہ کسی کا غسل خانہ اس طرح بنا ہوا ہو کہ اس میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہو، تو آپ غسل خانے میں سے جب باہر آ جائے تو اپنے دونوں پیروں کو الگ سے پھر دوبارہ دھو لے۔ تو یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو کے اندر بیان کر چکے، جب آپ غسل کر چکے، آپ کا غسل مکمل ہو گیا، نہا کر آ گئے، اب آپ کو نماز پڑھنی ہے یا کلام مقدس کو چھونا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، تو اب آپ کو الگ سے وضو بنانے کی ضرورت نہیں، آپ کی وضو خود بخود ہو گئی۔ آپ غسل کرنے کے بعد اس غسل سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ آپ کی وضو نہ ٹوٹے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر اس بات کو بیان کریں گے کہ ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، گھر کے اندر خواتین حضرات، مستورات حضرات، یہ کپڑے دھوتی ہیں، لیکن ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کسی کو معلوم نہیں الا ماشاء اللہ۔ اور کپڑوں کا تو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی خاتون کو معلوم ہوئے گا، لیکن اگر کسی چٹائی کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا، وہ ناپاک ہو گئی، اس چٹائی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بچے نے قالین کے اوپر پیشاب کر دیا، اس قالین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچے نے گدے کے اوپر پیشاب کر دیا، وہ پیشاب گدے کے اندر سما گیا، اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کسی بھی عورت کو معلوم نہیں ہوگا شاید۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتلائیں گے، اور جو چیزیں نچوڑی نہیں جا سکتی جیسے قالین ہے، چٹائی ہے، گدے ہیں، رضائی ہے، ان چیزوں کو نچوڑا نہیں جا سکتا، تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو کے اندر 2 دن کے بعد ضرور آپ کو بتائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس چینل سے خود بھی اپنے دوست احباب کو بھی جوڑے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔